گدھوں کے لیے اللہ پاک نے کیا اتارا ہے۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ آپ کا گزارا اچھا ہو جائے۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی اسے دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر حصہ وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے لیکن گدھا نہ مانا اور فصل کی بربادی جاری رکھی۔ پھر مولوی صاحب نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو فصل میں چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب ہجوم ہے، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے لوٹے چلے جا رہے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقہ و خیرات کے بل بوتے پہ ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، یہ گدھے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اللہ ہمیں شعور اور ہمت دے کہ ہم اپنا حق لینے والے بنیں، آمین۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔